اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم سب لوگوں نے ایک دن چلے جانا ہے، اور کسی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ ایسا انسان رہے کہ جانے کے بعد لوگ یاد بھی کریں اور اچھے الفاظ سے یاد کریں. دنیا دے وچ رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون جے ہوویں کہ لوکی ہسن تے ٹر جاویں تے رون. تو انہوں نے اچھا کیا عوام کے ساتھ. اسی طرح سہیل بھائی کر رہے ہیں. یہاں میں دیکھ رہا تھا لوگ پانی کی مشکیں بھر بھر کے لے کر جاتے ہیں، مفت صاف پینے کا پانی، ایک ایسے علاقے میں جہاں کی حکومت نے کبھی پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں کیا. میں نے جب واسطہ ہمارے چند مہینوں کی حکومت تھی تو واسطہ کے چیئرمین کو یہ لے کر آئے یہاں پہ، تو شکایات ہم تو یقین کریں گدلا پانی لوگ بھر بھر کے لائے بوتلوں میں کہ ہم یہ پیتے ہیں اور بچے ہمارے ہاسپٹل میں. تو ان کو تو کوئی احساس نہیں تھا، لیکن میرے بھائی نے جو وہاں بیٹھ کے اپنے لوگوں کا احساس کیا ہے اور اتنی محبت کی ہے، ان کے لیے تالیاں تو ہم بجائیں گے ہی، لیکن اصل چیز ہے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کے والدین کے لیے، کیونکہ والدین کی تربیت ہو تو ایسے کام ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے if you have seen the products you don't need to see the factory. تو اقبال صاحب سے تو ہم نہیں ملے، لیکن پروڈکٹ سے ہم ملے ہیں ان سے، سہیل صاحب سے. یہ اچھی پروڈکٹ ہے، اس کا مطلب ہے بڑے عظیم والدین تھے جنہوں نے یہ دس دیا. آج میرے نصیب میں بھی اگر وہ بنانا صغرا شفیع میڈیکل کمپلیکس جہاں 55 لاکھ مستحق مریضوں کا علاج ہوا، میڈیکل کالج، کینسر ہاسپٹل، تو یقین کیجئے وہ میں نے نہیں بنایا، وہ اصل میں میرے ان والدین نے بنایا جو بڑی سادہ طبیعت ہے، لیکن ان کو ساری زندگی ہم نے خدمت کرتے ہوئے لوگوں کی دیکھا ہے. سو وہ جب کہتے ہیں نا چلڈرن لرن وٹ دے سی ناٹ وٹ دے آر ٹولڈ، تو جو ہم اپنے والدین کو خدمت کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ہم نے بھی پھر کی، اور آج اسی لیے اللہ نے ان کا نام زندہ کر دیا. ابرار الحق ہاسپٹل تو نہیں لکھا ہوا نا جب میاں صاحب ادھر صغرا شفیع اسپتال لکھا، کیونکہ وہ بڑے لوگ تھے ہمارے والدین. سو اللہ ہمیں بھی خدمت کرنے کا اور ہمارے والدین ہمارے بچوں کو خدمت کرنے کا موقع دے. اگر ہم ان کی تربیت ایسے کر پائیں گے تو پھر ہماری جیت ہے. سو ہمیں اللہ نے اگر ہمارے والدین کے لیے مجھے سہیل بھائی کو میاں صاحب کو صدقہ جاریہ بنایا ہے تو وہ خوش قسمت تھے. اللہ ہمیں بھی خوش قسمت بنائے کہ ہماری آگے سے نسلیں بھی ایسا کام کریں جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے. ہم تو آپ سے مزید کام کروانا چاہتے ہیں، آپ کی جو ہمیں سپورٹ رہتی ہے ہر لحاظ سے ہر حوالے سے وہ آپ نے جاری و ساری رکھی ہے. اور مل کے میں کہتا ہوں خدمت خلق سے بڑا کام ہو، وہ آپ سیاست کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اس میں آپ سیاست کے ذریعے ہی ہے، وہ ظاہر ہے پالیسی میکنگ ہوتی ہے، آپ کے پاس انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں، فنڈنگ زیادہ ہوتی ہے گورنمنٹ کی، لیکن خود بھی اگر آپ کریں تو اس سے بھلا کام کوئی نہیں ہے. آج ہم سب دل سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو پودا لگایا اللہ تعالیٰ اس کو قداور مزید شخص عطا فرمائے، مزید عزتیں عطا فرمائے، ان کے ذریعے مزید لنگر کے معاملات شروع فرمائے، اور جتنے لوگ اس سے فیض یاب ہوں ان کا اجر ان کو تو جائے، ساتھ ساتھ ان کے والد گرامی کو جائے. جو اصل کام ہے ان کا یہی ہے جو سوشل ورک کے ذریعے انہوں نے کیا ہے، اور اس طرح کے کاموں کو ہم ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. اور سوشل ورکرز تمام ایک فیملی کی طرح سے ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی ہوں، کسی رنگ و نسل، irrespective of caste, color, creed, religion, nationality، جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے نا وہ ایک فیملی کا پارٹ ہے، اور وہی ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ آپ کو اس کی ہمت اور توفیق مزید عطا فرمائے، جو کیے اس کا اجر عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. میاں صاحب بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ میری بات سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی خوبصورت باتوں کے بعد بات بنتی تو نہیں ہے جتنی ابرار بھائی نے کی ہے، لیکن یہاں پہ ذکر چودھری اقبال صاحب کا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک اتنے عرصے کے بعد، یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال میکسیمم لوگ یہ برسی والا کام کرتے ہیں. آج یہ 50 سال سے اوپر غالباً ہو گئے ان کی وفات کو، تو ان کی اولاد نے آج یہ کام کیا ہے. تو مجھے سہیل بھائی ایک بات کر رہے تھے وہاں بیٹھے کہ آج میں قبر پہ جا کے بڑا رویا ہوں. تو میں یقین مانے ایک بات یہاں پہ اس وقت میرے ذہن میں بات آئی کہ مجھے موقع ملا تو میں اپنے باقی دوستوں سے بھی بات کروں گا. ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ بڑا پریشان تھا. اس نے کہا جی میرے حالات
بہت خراب ہے، میں بہت مفلسی اور بڑی ایسی زندگی گزار رہا ہوں جو بہت مشکل ہے، تو آپ نے کہا کہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرو۔ اس نے کہا جی میرے والدین نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی قبر پہ جا کے دعا کیا کرو، تو اس نے کہا کہ میں وہ بدقسمت ہوں کہ مجھے والدین کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے گھر کے صحن میں ایک نشان لگا لو، ایک دائرہ لگا لو، اور یہ تصور کرو کہ یہ تیرے والدین ہیں، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ اور اس کے دن جو ہے نا وہ پھر گئے۔ چشتی صاحب آپ جو کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا کام ہے، آج اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آج یہاں پہ جیسے پانی کا ذکر ہوا ہے، جہاں پہ یہاں پہ لنگر کا کام ہوتا ہے، یہاں پہ بہت سے آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے ان والدین کی تربیت کا اثر ہے جن کے لیے آج آپ نے یہ دن جو ہے نا منایا، اور یہاں پہ قرآن خوانی بھی ہوئی، یہاں پہ اب محفل سماع بھی ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کے والدین کو ہے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کو صرف مسکرا کے دیکھنے پہ حج کا ثواب ہے، جن کو دیکھنے پہ صرف حج کا ثواب مسکرا کے دیکھنے پہ ہے، یہ والدین ہیں، ان کی خدمت کرنا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کو والدین ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، وہ اپنے لیے جنت اپنے پہ حلال نہ کروائے، تو اس کے لیے بد دعا کی جاتی ہے۔ بد دعا کون کرتا ہے؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین بد دعا کرتے ہیں، اور انبیاء کے سردار آمین کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ہمارے درمیان جتنے بھی لوگ ہیں جن کے والدین ہیں، آج ان کے پاس موقع ہے، آج ہم سے کوئی پوچھ کے دیکھے جن کے پاس نہیں ہے، آج کوئی ہم سے پوچھ کے دیکھے کہ جن کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے ان کے جانے کے بعد بھی آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی کسی طرح کی مشکل نہیں ہوگی، اور خاص طور پہ آپ کے رزق میں بھی وہ برکتیں ہوں گی جب آپ والدین کے لیے دعا کریں گے۔ تو میں اپنے سہیل بھائی کے لیے خاص طور پہ دعا گو ہوں کہ انہوں نے آج جو کام کیا ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے دوستوں کے لیے بھی، اور جس طرح کی خوبصورت باتیں ابرار بھائی نے کی ہیں ان کے لیے بھی، اور سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت بھی دے اور ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بھائی صاحب پہلی چیز ہے کہ شاید تو نہیں پتا، میں یہ بھائی صاحب میرے پرانے کلاس فیلو ٹرافی ہیں جی جی۔ اور ایک بات چشتی صاحب نے زیادہ جان دینے، ابرار صاحب میرے ایک اہل وطن پاکستانی بھائی نے، میرے نال بڑا محبت کا رشتہ ہے، شاید تو نہیں پتا اج دا نہیں بڑا پرانا، اور وہ رشتہ جتنے بھی شروع ہوا اللہ نے پتا یا میں پتا، وہ ڈونیشنز ویلفیئر سوشل ورک ایک سیاست کا لفظ وہ نہیں ہوں ابرار صاحب نے پتہ نہیں کہ پساتے ہیں اس پاس چلے میرے پاس، یہ تو اس قابل نہیں ہے سیاست تو بٹ اللہ نے جو انہوں کو کم لینا سیاست بھی لے لینا، مجھے پورا یقین ہے۔ تو جی انہوں نے سیاست آ کے ویلفیئر کا کام کرنا ہے تو سارے تے دونوں نے میرا ایک موڈا تے ایک موڈا تے جس سے خدمت خلق کا کام لینا، تو جب پیسے بنانے تو میرا دونوں نے پیسے نہیں چاہیے، یہ کو بھی بڑے نے ابرار صاحب اللہ نے بہت ہی نوازیا، تو مجھے پورے یقین ہے کہ ابرار صاحب اتنے آنا میاں صاحب ویسے ہی جانے رہتے ابرار صاحب کا انٹری ہو گئی چشتی مسٹ بی گڈ ریزن بہائنڈ، کوئی نہ کوئی طاقت ہے کہ جنہوں پتہ ہے کہ چشتی صاحب کلا ضرور نہیں سنبھال سکتا، پر میں تمہیں یقین دوانا انشاءاللہ جہے 50 سال سے موجزے نہیں نہ ہوئے وہ انشاءاللہ 15 مہینے دور ہوں گے انشاءاللہ، یہ وعدہ میں کر لگا۔ اچھا میں اگر سیاسی تقریر نہیں کی تھی، میں سیاسی تقریر کی تھی نا تو شاید ہو سکتا ساری ٹکٹاں ڈراپ ہو جائیں، تو میں پھر دعا کو تو مشکور ساڑھے سیاستدانوں نے ہونا تسی نہ کرو۔ اللہ صاحب دی خیر کرے، پھر مشکور ہے میں سب دا انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھوڑے پائی نے دیتے رہے آندے رہن گے انشاءاللہ۔